صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جس سبق پر پہنچے ہمارا سبق نمبر 33 ہے، جس میں ہم جو باب ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ کی رحمت ہی پر جنت میں دخول ممکن ہے۔ یہ ہمارا آج کا عنوان ہے باب کا۔ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا وعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، رواہ مسلم۔ تو دیکھیں حدیث کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پر سیدھے رہو اور مضبوطی اختیار کرو، یاد رکھو تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ لے۔ بہت اہم حدیث ہے۔ تو اس کے الفاظ جو ہے، لفظوں کی کچھ وضاحت کی ہے علماء نے۔ مقاربہ کے معنی ہے اعتدال کی راہ، جس میں نہ غلو ہو اور نہ ہی تقصیر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی؟ قاربو، ٹھیک ہے، قاربو۔ تو قاربو کیا ہے؟ تو قاربو یہ ہے کہ انسان قریب یا قرب سے ہے، یعنی کہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے عبادات کرنی ہے، یہ سارا جو طریقہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے اس پر اعتدال سے کام لیں۔ ہم نہ غلو کرے بہت زیادہ دین میں، نہ غلو کرے، نہ اپنی طرف سے کمی کرے۔ تو دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، یہ سمجھنے والی ہے، اعتدال۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر بہت زیادہ یا تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں، اتنا زیادہ غلو کرتے ہیں کسی چیز میں، اور یا پھر بالکل ہی لاپرواہی کرتے ہیں۔ مثال، غلو کی مثال ہم بہت سی ایسی ہیں، جیسے کہ بہت سے ایسے رسم و رواج کو شریعت میں ڈال کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے، جو کہ اصل میں مذہب تو ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ غلو کی سب سے بڑی مثال عیسائیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا عیسائیوں نے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی جگہ پر، اللہ کے بندے اور رسول کے بجائے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور تقصیر، کمی کرنے میں یہودیوں کی مثال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانا، اللہ کا بندہ مانتے، کم از کم اللہ کا رسول مانتے تو وہ ان کا صحیح مقام تھا، مگر وہ نہیں مانے اور انہوں نے ان کی قتل کی سازشیں کی۔ تو یہ تو اہل کتاب کا غلو کی مثال ہے، لیکن ہماری شریعت میں بہت سی چیزیں جو دین کا حصہ بھی نہیں ہیں، اس کو بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ، بہت سے علم جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کو اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر بہت سختی کرتے ہیں، جبکہ جو دین کے صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز دین میں جائز نہیں ہے، یہ دین میں انسان کے لیے بھلائی اور خیر کی طرف نہیں لے جاتی انسان کو۔ انسان اپنے طرف سے سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، لیکن وہ اگر اس نے صحیح علم سے نہیں چل رہا،
شریعت کے مطابق اعتدال نہیں اختیار کر رہا، صحیح راستہ نہیں اختیار کر رہا، تو وہ شاید گمراہی کے راستے پر جا رہا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قریب چلو۔ دیکھیں بعض احکامات میں ہمیں انسان کے پاس استطاعت کم ہوتی ہے، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے اس کا ہم دین کو صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ سددو کیا ہے؟ ایک تو آپ نے نصیحت فرمائی قاربو، پھر سددو، تو سددو کیا ہے؟ سداد کے معنی ہے استقامت اور درستی، ٹھیک ہے؟ قولاً سدیداً، درست بات۔ تو دین میں سداد کیا ہے؟ نمبر 1، دین کے صحیح طریقے پر چلو اور اس پر استقامت کرو۔ یہ نہیں کہ آج بہت زیادہ عبادت کر لی، نفلی عبادت اتنی کر لی، اور کل جو ہے فرض نمازیں بھی چھوڑ دی۔ یہ استقامت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ استقامت یہ ہے کہ انسان فرائض کی پوری پابندی صحیح اوقات کے ساتھ صحیح طریقے سے کرے، صحیح شرائط کو پورا کرے، اور نفلی عبادات میں اس حد تک کرے جیسے وہ اس کی استطاعت ہے، اور جو کام شروع کرے وہ اس نیت سے کرے کہ میں اس کام میں استقامت کروں گا، اس کو میں ہمیشگی سے کروں گا۔ تو یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے کہ چاہے انسان تھوڑی نفلی ادا کرے، نفلی نمازیں پڑھے، رات کو قیام اللیل کر رہا ہے تو تھوڑے قیام اللیل کرے، اتنا کہ اس کا جسم اور اس کے حالات اس کو استقامت کی پھر قائم رکھ سکے اس کے اوپر۔ اگر انسان کہے گا میں ہر رات ساری رات جاگوں گا، تو وہ ساری رات جاگ کے عبادت نہیں کر سکتا انسان۔ تو اسی وجہ سے انسان جو بھی نفلی عبادات ہے اس میں اعتدال کرے، نفلی صدقات میں اعتدال کرے، اور استقامت کرے کہ پھر ان کو ہمیشہ جاری رکھے، اور اس کو اپنی ایک عادت بنا لے کہ مجھے اس طرح سے دین پر چلنا ہے، اور فرائض میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ اچھا، یتغمدنی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ بھی جنت میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہیں جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، تو ان کا اعمال، ان کی نیکیاں، انہوں نے جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں گزاری اور جو دین کے لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ استعمال کیا، تو اگر ایسے شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا میری جنت، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا تو ہی میں جنت میں داخل ہوں گا، یعنی اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی انسان کو جنت ملے گی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں تاکہ ہم تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو، لیکن جنت کی نعمتیں کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے لیے کیا جنت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھپا کے رکھی ہے۔ تو جنت جو ہے وہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ ہمارے اعمال دیکھیں، انسان کتنا ہی ساری زندگی بھی اللہ کی فرما برداری میں گزارے، پھر بھی انسان کے اندر کوتاہیاں ہیں، انسان سے غلطیاں ہوں گی، انسان سے گناہ ہوں گے، کمی کوتاہی ہو جائے گی۔ تو اور اللہ کی جو نعمتیں بے شمار اس کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہی اسے پیدا کیا، اللہ نے زمین و آسمان کی بے شمار نعمتیں انسانوں کی استعمال کے لیے، انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بنائی۔ اللہ کی نعمت سے ہم اس زمین پر سانس لیں گے جب تک ہمیں اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ہے جنت، تو پھر ہمیں اعمال کا کیوں کہا گیا ہے کہ نیک اعمال کریں؟ جیسے دیکھیں آگے ہم جانیں گے کہ اعمال کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں حدیث اور قرآن میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے نیک اعمال کے لیے۔ تو پھر نیک اعمال کے لیے ہمیں کیوں کہا گیا ہے جبکہ اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت سے انسان داخل ہوگا؟ تو ہم اس کو آگے سمجھیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آدمی اللہ ہی کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا،
इन्नहु लन यंजुआ अहदुम मिनकुम बिअमलिही। इसी हदीस का टुकड़ा है कि तुम में से किसी को इसका अमल नजात नहीं देगा। और अहले सुन्नत व जमात का मज़हब ये है कि कोई शख्स अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो अल्लाह की रहमत से दाखिल होगा। यह हदीस शरीफ अहले सुन्नत और जमात के मज़हब की दलील है कि अमाल की वजह से आदमी जन्नत का मुस्तहक नहीं होता। जन्नत में दुखूल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल शाना की फ़ज़ल और रहमत से ही होगी। चूँकि उलमा में बहुत से मज़ाहिब बने हुए, इस्लाम में बहुत से फ़िरक़े बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो फ़िरक़ा ये बताया जा रहा है हमें कि जो फ़िरक़ा कुरान और हदीस की रोशनी में सही इल्म हासिल करके उस पर जमा रहता है, तो वो फ़िरक़ा जो है वो उसकी उसकी सही अक़ीदा क्या है दीन के बारे में, जन्नत के बारे में, कि जन्नत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है अल्लाह की, और अल्लाह ताला अपनी रहमत और फ़ज़ल से ही जन्नत में दाखिल करेगा। इंसान कोई नहीं कह सकता या अल्लाह मैंने तो बड़े अमाल किए तो मुझे अब जन्नत मिलनी चाहिए। कोई इंसान ये दावा अपने आप से नहीं कर सकता कि मैं बड़ा नेक हूँ, मैंने बहुत काम किए हैं, नेकी के मैंने गुनाह कम किए हैं या मैंने गुनाह नहीं किए हैं तो मैं जन्नत में ज़रूर जाऊँगा। किसी मरने वाले के बारे में हम चाहे हमें हमारा गुमान हो कि वो बहुत ही नेक इंसान है, फिर भी हम ये पक्के इरादे से नहीं कह सकते हम कि वो ये जन्नती था, ठीक है? हम अच्छा गुमान तो रख सकते हैं। इसी तरह ना हम अपने बारे में कभी भी मुतमईन हो सकते हैं कि बस मेरे लिए तो जन्नत है ही है, तो बस मुझे तो अब इस दुनिया से जब भी जाऊँगा मुझे जन्नत मिलेगी, ठीक है? क्योंकि जन्नत अमाल का बदला है ही नहीं। तो फिर अब कुरान में ये भी कहा गया, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में क्या कहा गया दूसरी जगह पर, उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, कि क़यामत के दिन में कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने अमाल के सबब, ये ऐलान किया जाएगा। तो फिर जब हमें कहा भी जा रहा है कि जन्नत हमारे अमाल का बदला नहीं है, तो यहाँ तो अमाल के सबब से जन्नत में जाने की बात की जा रही है, तो फिर इसमें क्या फ़र्क है? यानी ये क्यों तज़ाद नज़र आ रहा है? तो हम इसको समझते हैं। देखिए, इस आयत से ऐसा लगता है कि इंसान अपने अमाल के बलबूते पर जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन इसके जवाबात मुहद्दिसीन ने दिए हैं। तो एक जवाब ये है कि अमाल दुखूल जन्नत का सबब बन रहे हैं, मगर इससे पहले ईमान, हिदायत, इखलास वगैरह ये सब तो अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही से हुआ है। तो गोया कि दुखूल जन्नत भी इसी रहमत और फजल से हुआ। अगर इससे पहले ये फजल ना होता तो इन सब चीज़ों की तौफीक ना मिलती। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखिए, इंसान को नेक अमाल तो ज़रूरी है ईमान के साथ। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है तो बस मैं जन्नती हूँ, नहीं, उसको पूरी ज़िंदगी कोशिश करनी है और नेक अमाल करने हैं। तो अमाल का फ़ायदा क्या होगा कि नेक अमाल के सबब से वो उसके लिए एक सबब पैदा हो जाएगा कि अब उसको अल्लाह की रहमत नसीब होगी, पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि इंसान किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुद से नेक बन जाए, ठीक है? नेक बनना, हिदायत जो है, ये अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। हमने सूरह फ़ातिहा में अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बंदे को ये एहसास होता है कि मुझे अपने लिए खैर के का रास्ते पर चलने के लिए, हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए, और असल हिदायत क्या है, इन सब चीज़ों के लिए मैं अल्लाह ही का मोहताज हूँ। तो अल्लाह ही मुझे जब हिदायत देगा तो मैं हिदायत पर चल सकूँगा और जन्नत की तरफ जा सकूँगा। तो गोया कि इंसान का नेक होना भी ये अल्लाह का उस पर फ़ज़ल है, ठीक है? अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि फिर जो लोग नेक काम नहीं करते, अच्छे कामों की जिसको तौफ़ीक नहीं मिलती, फिर उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी, ये नहीं है, ठीक है? हिदायत जो है अल्लाह ताला उसे देता है जो जो जिसका इरादा होता है, जिसकी ख्वाहिश होती है, वो अल्लाह का फर्माबरदार बनना चाहता है, उसके दिल में तड़प होती है कि मुझे पता चले कि मेरा मालिक किस बात से खुश होगा,
تو پھر وہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، ارادہ کرے، نیت کرے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے۔ وہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی نہ ہو جو کام میں اللہ کی مدد نہ ہو وہ کام کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو گویا ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نیک اعمال جو ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جنت کے لیے، جنت کا کے امیدواروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا ہے تو ہر اچھے مشہور ادارہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک لمٹ رکھتا ہے، منیمم ریکوائرمنٹ رکھتا ہے کہ اس میں داخلے کے لیے جو طلبہ ہیں ان کا اتنا ان کے پاس مارکس ہونے چاہیے، اتنے پرسنٹیج ہونی چاہیے، یہ خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، تو پھر ہم اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے، اس پر ہم اس کو داخلے کے امیدواروں میں اس کو ہم شامل کریں گے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اب جو کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے اس ادارے کی کیپیسٹی سے کہیں زیادہ امیدوار منیمم ریکوائرمنٹ پر پورے ہو گئے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھانٹی کرتے ہیں۔ اب منیمم ریکوائرمنٹ میں سے دیکھتے ہیں کہ ٹاپ سے شروع کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی گنتی اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر 100 لوگ بچ گئے، 100 اسٹوڈنٹس جنہوں نے منیمم ریکوائرڈ تو تھی ان کے پاس، مگر وہ پھر بھی ہائیسٹ مارکس نہیں تھے، تو پھر وہ رہ جاتے ہیں، وہ پھر اس ادارے میں ان کو داخلہ نہیں ملتا۔ تو اسی طرح جنت کے امیدوار جو ہیں دنیا میں، ان کو لیے کہا گیا ہے کہ تمہیں جنت چاہیے اللہ کی، تم امیدواروں میں بننا چاہتے ہو، تم اللہ کی ہدایت چاہتے ہو، تو ایمان سب سے پہلے شرط، اور اس کے بعد تم اپنی کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، صحیح علم حاصل کر کے صحیح دین پر چلنے کی اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہو۔ پھر تم سے جو کمی کوتاہی ہوگی، جو گناہ ہوں گے تم سے، وہ تمہاری نیکیوں سے، دیکھیے نیک اعمال کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ان سے پاک، انسان گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے سارے جو چھوٹے گناہ ہیں بغیر معافی طلب کیے بھی ہماری نیکیوں سے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں، تو ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے صاف ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، بڑے گناہوں کے لیے جن کے لیے توبہ شرط ہے، ان پر توبہ کرنا، تو توبہ بھی ایک نیک عمل ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ استغفار کرنا، دعا کرنا، یہ سارے نیک اعمال میں شامل ہے۔ تو پھر وہ اس طرح سے بندہ اپنے گناہ اور کمی کوتاہی سے پاک کر کے وہ جنت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو مسلمان ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا مگر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، تو ان کے گناہ سے وہ پاک نہیں ہو سکے گا، اور پھر جنت مطلب آخرت میں اس کو، ان کے بہت سے مسلمان صرف اپنے گناہوں کی سبب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنے نیک اعمال نہیں ہوں گے کہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر اپنی رحمت سے پاک کر دے تو دوسری بات ہے، ورنہ وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے، اور پھر وہ جنت میں جائیں گے اپنے ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے ہم اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ اعمال ضروری ہیں، مگر اعمال جو ہے اس کا بدلہ نہیں ہے۔ دیکھیں بدلہ، ایک چیز کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ قیمت چکا دیا، اب مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نیک اعمال قیمت نہیں ہے جنت کی، نیک اعمال صرف ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے، سبب ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھلیں گے، اس بندے پر، اور وہ بندے اپنے اللہ اسے گناہوں سے بالکل پاک کرے گا۔ آخرت میں جو بھی بچے کچے گناہ ہوں گے وہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے پاک کر دے گا، اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جہنم میں مطلب جنت میں کوئی گناہ کے بوجھ لے کر کوئی انسان داخل نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ گناہوں سے پاک ہو کر جائیں گے، اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بھی انسان کے پاس نیک اعمال چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ ٹکڑا ابھی رہ گیا تھا
ایک جواب ہم نے پڑھ لیا کہ اعمال جو ہے وہ سبب بنیں گے. دوسرا جواب یہ ہے کہ دخول کو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہوگا، مگر اس کے منازل عالیہ اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. یعنی دوسرے علماء نے کیا تفسیر کی کہ داخلہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا، کیونکہ اللہ سب بندوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے جو بھی بچے کچے گناہ ہوں گے اس سے ان سے پاک کر کے اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا. پھر جو نیک اعمال ہوں گے اس کے مطابق جنت کے درجات ان کو ملیں گے. جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا بڑا اس کو درجہ ملے گا جنت میں. تو یہ دوسری تفسیر تھی نیک اعمال کی سب کے فائدوں کی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی وفناء الدنیا واحوال الآخرۃ وسائر امورہما وتقصیر النفس وتہذیبها وحملها علی الاستقامۃ. اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنا، یہ اس باب کے کیا ترجمہ ہے. اس باب میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنا، پھر دنیا کے فنا ہونے اور آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا اور آخرت کے تمام امور جو ہے نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان. اس باب میں کچھ چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کی جو تخلیق ہے، جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، انسان اس پر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. پھر انسان کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اور ہماری جو آخری منزل ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں ہولناکیاں بھی ہیں. آخرت میں بہت انسان کو اپنے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا، اس کا انسان کا حساب کتاب ہوگا. اور آخرت جو ہے وہ آخرت کے مراحل بہت سخت ہیں، اور اس میں انسان کے لیے مددگار جو چیزیں ہوں گی وہ دنیا میں جو اس کا ایمان اور اس کے نیک اعمال ہوں گے وہ اس کو ان ہولناکیوں سے، خوف سے بچا کے رکھے گا. اور دنیا اور آخرت کے تمام امور پر غور کرنا. دیکھیے دنیا نے مقصد پیدا کیا اللہ نے اگر انسان سوچے اتنی عظیم الشان یہ کائنات بنی ہوئی ہے، پھر انسان کی اپنی ذات کو ہم دیکھیں کتنے اندر ہمارے جسم کے اپنے اندر کتنی کمپلیکیشنز ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے جسم میں کہ اس کو کب سے سائنسدان اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں. اور ابھی تک انسان کے تمام صرف ایک انسان کے جسم کے اندر کی تمام باتوں کو ان سے نہیں سمجھا گیا ہے. تو انسان ان سب چیزوں پر غور کرے کہ یہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا، اتنا کچھ ایسا بنایا گیا ہے عظیم الشان، یہ دنیا، انسان کی ذات، انسان کے فائدے کی چیزیں، یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے. تو پھر نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب کو پر بھی نظر رکھنا. دیکھیے جب انسان کو یہ پکا احساس ہے، اس کا ایمان ہے، اس کو احساس ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں اس دنیا کا کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے. پھر اس مقصد کو جانے پہچانے، اس کے بعد اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اب اس میں انسان کی کمی کوتاہی ہوگی کیونکہ نفس کمزور ہے، بھی ہمارے لیے شیطان ہے جو ہمارے نفسیات کا دشمن ہے، اور ہماری اپنی نفسیانی خواہشات ہیں جو انسان کو ہر وقت کھینچتی رہتی ہے، اللہ کی فرما برداری سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ساری کوتاہیاں ہمارے اندر ہے. دیکھیں انسان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا خود احساس بھی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بہت جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میں جلدی سے جھوٹ بول دیتا ہوں. بعض اوقات اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر خود غرضی بہت زیادہ ہے، میں لوگوں کا نقصان کر دیتا ہوں اپنی خود غرضی میں. اور اس طرح سے ہزاروں کوتاہیاں انسان کی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے خود سے پتہ بھی ہوتی ہے، مگر کیا کہ وہ ان کوتاہیوں کمی پر
کنٹرول نہیں کر سک رہا ہوتا یا پوری کوشش نہیں کرتا ان سے باہر نکلنے کی، تو پھر ان کوتاہیوں کو ہم لاپرواہی نہ کریں کہ میں کیا کروں، بس جو ہے چلنے دو، نہیں، ہمیں اپنے اندر کی کوتاہیوں کو ڈھونڈنا ہے اور ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے۔ لوگ تو دیکھیں بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں، ہمیں کہتے کہتے تھک جاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ برائی ہے جس سے نقصان ہوتا ہے، مگر ہم نہیں سنتے، ہم اس بندے کو چپ کرا دیتے ہیں اور بندے تھک جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انسان کو خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اور انسان کی اصلاح جب ہی ہوگی جب انسان اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈے اور اپنے آپ کو صحیح کرے۔ انفارچونیٹلی آج ہم دوسروں کی کوتاہیوں پر تو ہر وقت نظر ہوتی ہے اور ہم ان کو کہتے بھی رہتے ہیں، مگر ہمیں اپنی کمی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ پھر اصلاح اور تہذیب، انسان اپنی اصلاح مسلسل کرتا رہے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح علم حاصل کرے اور اس کے مطابق اور پھر اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے دعائیں کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ جس نے کوشش بھی نہیں کی اپنے نفس کی کوتاہی دور کرنے کے لیے، تو پھر وہ خطرے میں ہے۔ ہاں، انسان اگر اخلاص سے کوشش کرتا رہے گا، پھر پھسلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں اور کوتاہیوں پر نظر انداز کر دے گا، اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو ڈھانپ لے گا۔ اور پھر استقامت، انسان یہ نہیں کہ آج تو توبہ کر لی، معافی مانگی، پھر کل مزے سے دوبارہ وہیں چلا گیا، نہیں، اپنی توبہ پر استقامت، اپنے نیک کاموں پر استقامت، اپنے اچھے ارادوں پر استقامت اور اپنی اصلاح پر استقامت ضروری ہے، کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، مسلسل جد و جہد ہے کہ انسان کو اپنے ہی نفس سے مسلسل جنگ کرنے رہنا پڑتا ہے کہ میں ایسا بن جاؤں جیسا میرا اللہ مجھے چاہتا ہے اور جس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق اور عظمتوں کے بارے میں غور و فکر، تو ہم اب وضاحت سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ کی مخلوق کی عظمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم یتفکروا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور غور کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور غور و فکر کیسے؟ تنہائی میں خود غور و فکر کرو، یا پھر تم کسی اپنے مخلص ساتھی کے ساتھ مل کے غور و فکر کرو۔ کس چیز پر غور و فکر کرو؟ تم اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی عظمتوں پر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے ہمیں اور ہمارے ارد گرد، ہم اس پر غور و فکر کریں، آسمان و زمین پر غور و فکر کریں، اس زمین کی بناوٹ پر غور کریں، موسم پر غور کریں، بارش پر کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام جو کائنات کے امور ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جانوروں پر غور کریں، اللہ کی دوسری جو مخلوق، مختلف قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی، ان سب پر غور و فکر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے قرآن میں کہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس آیت میں اہل مکہ پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ایک درمیانی راہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ایک کام کرو کہ خود اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقل سے سوچو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو شان نزول اس آیت کا کیا تھا کہ چونکہ مشرکین مکہ مسلسل حجت پر اڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ تم سب بات چھوڑ کر تم پہلے ایک جگہ ایک دو لوگ مل کے بیٹھو، پھر تم اپنی عقل کو استعمال کر کے غور و فکر کرو کہ یہ نبی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی تھی، 40 سال آپ نے کوئی نبوت کے بارے میں بات نہیں کی تھی، کوئی دعوت دین نہیں دی تھی، ان کے درمیان ایک اچھا شاندار نمونہ بنے ہوئے تھے، ان سب کو پتا تھا، ان کے دلوں میں عزت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مانے جاتے تھے، اور آپ کی جو
اخلاص آپ کے اندر جو تھا، آپ کی جو پیاری عادتیں تھی، پیارا اخلاق تھا، ان سب کے یہ گرویدہ تھے، وہ مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اچانک سے جب دین کا دعوت دی تو پھر کیوں ان کو جھوٹا تم کہتے ہو، کیوں ان کی بات نہیں مانتے ہو؟ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہمارے لیے بھی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تقومو پہلے کہا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقومو کھڑے ہو جاؤ۔ تو کھڑا ہونے سے مطلب یہاں پر کیا ہے، یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ پورا اہتمام کرو۔ ٹھیک ہے، کسی کام میں انسان کسی کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اب یہ تیار ہے اس کام کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ اب پکا ہے، تو تم پورے اہتمام کرو کہ کیجولی نہیں بلکہ خاص طور سے یہ سوچ کر اس ارادے سے کہ میں غور تو کروں تھوڑا کہ میں کیوں حق کو ٹھکراتا ہوں، میں کیوں حق کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو غور کرنے کے دو طریقے ہو سکتے، ایک تو انسان خلوت و تنہائی میں خود غور کرنا اور سوچے۔ دیکھیے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بیٹھ کر غور کرنا اللہ کی کائنات پر، انسانوں کے مختلف، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ان سب چیزوں پر انسان سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے غور کرنا ہے، میرا انجام کیا ہوگا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ مگر یہ بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان غور و فکر کرے، پھر اپنے احبار اور اکابر سے مشورہ کرنا۔ اب اپنے کچھ ایسے مخلص لوگوں کے ڈھونڈے انسان، ان کے ساتھ باتیں کرے اور ان سے غور و فکر کرے ان کے ساتھ مل کر، تو ایک دوسرے کی رائے سے بھی انسان کا دل کھلتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی ضد پر نہیں اڑا ہوا تو اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے اور وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اصل میں یہاں پر غور و فکر سے خاص مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے لیے ہو۔ انسان اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے، یہ مقصد ہو۔ دنیا کی بیکار باتوں پر غور و فکر اور بحث مباحثے کی دعوت یہاں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کو ہم راضی کیسے کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر انسان غور و فکر کرے، آپس میں بات چیت کرے، خیالات اور عقائد کا اظہار کرے، تو یہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں لوگ دنیا جہان کی باتیں تو کریں گے بیٹھ کر، لیکن اس طرح سے کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے غور و فکر کر کے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے کے لیے کوئی بھی غور و فکر اتنا کرنے کا عادی نہیں رہا۔ تو یہ ایک عبادت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ انسان کے دل کھلتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ پھر کائنات میں غور و فکر کا بیان دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 91 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں اور جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان کی زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے۔ ظاہر ہے جب اتنی پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی بنانے میں، آسمان کو دیکھیں، اس خوبصورت آسمان، زمین کو دیکھیں، زمین کی مختلف، زمین میں جتنے فائدے ہیں، کیا چیز ہے، زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں صرف اگر ہم زمین کی جو خسیس ثقل یعنی کہ گریویٹی ہے اس پر ہی غور کریں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے سیاروں کے مقابلے میں زمین کی سطح پر ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم نہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں نہ زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جبکہ دوسرے سیاروں پر جب انسان جاتے ہیں تو
ان کو ایک خاص لباس پہننا پڑتا ہے جس میں اتنا پریشر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ نہ تو ہوا میں اڑ جائے، نہ اتنا بھاری ہو کے زمین پہ ساتھ چپک جائے۔ اور زمین پر غور و فکر کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے بنجر ہو جاتی ہے زمین، پھر بارش ہوتی ہے، پھر ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، خوبصورت پہاڑ ہم دیکھیں، سمندر دیکھیں، آسمان دیکھیں، بارش ہوتی ہے، کبھی بارش کے بعد کا موسم دیکھیں، یعنی یہ ساری چیزیں اگر واقعی میں ایمان کے ساتھ ان پر غور و فکر کریں تو انسان کو اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی ذات کے جو عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے اس پر انسان کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اللہ کے آگے عاجزی محسوس کرتا ہے۔ پھر انسان اپنا سانس بھی چلنا، اس کا ایک لمحے میں انسان کی سانس ٹوٹ سکتی ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، اچانک سے کوئی چیز گلے میں پھنسی، سانس کی نلی بند ہوئی اور وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ انسان سوچے کہ انسان کی زندگی کیسی، بالکل ہم بڑے بڑے کاموں کی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، لیکن کتنی فریجائل ہماری زندگی ہے کہ کسی لمحے بھی ہم دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول بتایا ہے۔ حضرت عطا بن رباح ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شان ہی عجیب تھی، ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا، اس قدر روئے کہ آنسو سینہ مبارک پر بہنے لگے، پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی روئے، سجدہ کیا، اس میں بھی روئے، یہاں تک کہ صبح بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں کیوں نہ روتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج رات ہی مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو ہم نے اوپر پڑھی۔ تو دیکھیے صرف اس حدیث میں کتنی باتیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنی بڑی ہستی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل رہتے تھے اپنے گھر میں کہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ دیکھیے عبادت تو اللہ بندے پر اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، مگر کیوں عبادت کے لیے اجازت مانگی کہ یہ نفلی عبادت تھی، ٹھیک ہے۔ جب نفلی عبادات میں شوہر یا بیوی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ساری ساری رات اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی کے لیے کبھی بھاری ہو جاتا ہے، کبھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کا ساتھی اس کو بتائے کہ اس کو اپنے اس مرضی میں، اپنے اس فیصلے میں شامل کرے خوشی سے کہ میں اس وقت آپ کا حق ادا کرنے کے بجائے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین طریقہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے اچھے شوہر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے اچھے شوہر تھے کہ اپنی بیوی کے جذبات اور ان کی فیلنگز کا خیال رکھتے تھے۔ دیکھیے آج کل انسان بہت دفعہ یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر ہے، میں جو چاہوں کروں، میرا وقت ہے، اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت یہ کروں تو میں یہ کروں گا، میرا انٹرٹینمنٹ کا موڈ ہے میں انٹرٹینمنٹ کروں گا، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ لیکن اگر انسان اس طرح سوچے کہ میرے ساتھی کا میرے وقت پر حق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے وقت کے استعمال میں خیال رکھے۔ ہاں فرائض کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے، مگر نفلی عبادات میں انسان اپنے ساتھی کو خوش کر کے کرے۔ پھر ظاہر اگر عبادات کے معاملے میں اپنے ساتھی کو خوش کرنا ہے تو دنیا کے معاملات میں بھی انسان اپنے ساتھی کا خیال رکھے۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور آپ روئے نماز میں، تو دیکھیے نماز میں رونا جو ہے وہ کبھی کبھی ہم
چھوٹے لوگ ہیں ہم تو بہت، مگر کبھی کبھی ہمیں بھی یہ نصیب ہوتا ہے تو اتنا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہم رو رہے ہوتے ہیں، اور کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس اللہ کا دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے، اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان بالکل اس کا دل خالص اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل جب بھی خالص اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کے احساس سے انسان کا دل بھر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی، ساری باقی کی رات پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئی، تو وجہ کیا بتائی؟ حضرت بلال حیران ہوئے کہ آپ اتنا رو رہے تھے نماز میں، آپ کو تو سارے اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو صرف گناہوں کی دیکھیں ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہمیں تو گناہوں سے اللہ کی رحمت اور بخشش چاہیے، ہم ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے صرف اللہ کی شکر گزاری کے احساس سے انسان کا دل بھر جائے، انسان کہے کہ میں صرف اللہ کا پورے اخلاص سے عبادت کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بے شمار نعمتیں ہیں مجھ پر، تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر آیات بتائی، تو دیکھیں آیات سے کیا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو کس طرح سے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے جو دن رات کو کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی کائنات کی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان عظیم مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہاں پر انسان جب اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے، پھر اس وقت اس کو کوئی اور چیز کرنے میں دل نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اور وہ نماز میں گر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس درجے کا شکر ادا کرے کہ ہم بھی نمازوں میں اپنے اللہ کی شکر گزاری کو محسوس کریں۔ پھر یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اس آیت میں معلوم ہے کہ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا علیہ السلام، تفکر ساعت خیر من قیام لیلتی، ایک گھڑی کی غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اگر ہم واقعی اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں، زمین آسمان پر غور کرتے ہیں، تو وہ جو ایک احساس، اللہ کی قربت کا احساس جو دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ بہت ہی اہم گھڑی ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر انسان سارا دن بھی اگر عبادت کرتا ہے مگر اس کا خشوع اور خضوع اس حد تک نہیں ہوتا اس کی نمازوں میں، اس کی عبادات میں، تو وہ ایک لمحہ جو اس نے گزارا، جس میں اس نے واقعی اللہ کی کو قریب محسوس کیا، تو وہ ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ سارے دن اور رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا، گویا کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا، اللہ کی عظیم تخلیقات پر غور کر کے پھر اللہ کی طرف دھیان کرنا، یہ غور و فکر جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے۔ حسن بن عامر فرماتے ہیں میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی غور و فکر ہے۔ دیکھیے یہ بھی کتنی اچھی بات ہے نا، کہ جس دل میں دل سویا ہوا ہے، بے دھیان ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے نہیں، بس کچھ بھی کر رہے ہیں ہم، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا ذہن اللہ کی طرف نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارے ایمان کا جو نور ہے وہ کیا ہے؟
ایمان کا نور اور روشنی یہ کہ ہمارا جو احساس ہو پوری طرح اللہ کی طرف دھیان ہو، یہ چاہے پھر وہ کچھ تھوڑا سا وقت بیسا ہمیں ملے، تو یہ جو ہے وہ یہ ایمان ہمارے نور ایمان کو بڑھانے والا ہے۔ یہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ بشر حافی فرماتے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرتے تو معصیت و نافرمانی نہ کرتے۔ دیکھیے ظاہری بات ہے، جس دل میں اللہ کی طرف دھیان ہے، جو غور و فکر کرنے کا عادی ہے اور اللہ کی عظمت کا احساس میں وہ ڈوبا ہوا ہے، تو وہ پھر کہاں سے گناہ کی طرف سوچے گا، اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا وہ۔ اچھا، عقل والوں کے لیے مثالیں۔ قال تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ یہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 سے 21 تک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوال کی طرح سے پوچھا کہ نہیں، کیا غور نہیں کرتے یہ؟ اور کس چیز پر کی مثال دی؟ ایک اونٹ کی مثال دی۔ تو قتادہ علامہ قتادہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی چیزوں کے اوصاف بیان فرمائے تو گمراہ لوگوں کو تعجب ہوا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب سرر مرفوعات نازل ہوئی، یعنی کہ بلند تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنتی، ٹھیک ہے، تو بلند تختوں کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا مذاق بنایا کہ ہم اتنے بلند تختوں کے تو اس پر لوگ کیسے چڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی؟ اونٹ کی مثال دی۔ دیکھیں اونٹ پر غور کرنے کو کیا کہا گیا کہ جب اس اونٹ پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی آسانی سے سمجھ سکے گا۔ اونٹ کتنا عظیم جسمت رکھتا ہے، اور اس اونٹ سے عربوں کی مناسبت بھی بہت تھی، عموماً غریب سے غریب آدمی بھی اس کو پالتا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اونٹ بھی تو اونچا جانور ہے، مگر اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانے نہیں پڑتی۔ قدرت نے اس کے پاؤں میں 2 گھٹنے دیے ہوئے ہیں، وہ یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے کہ وہ اس کو طے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، کبھی ہم تو غور بھی نہیں کرتے کہ اتنا بلند اونٹ ہے مگر وہ بیٹھتا کیسے ہے؟ پہلے گھٹنے کو جھکاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک طرح سے دوسرے گھٹنے کو جھکا کر اپنے پاؤں لمبے پاؤں ٹانگوں کو طے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے پھر اس پر انسان چڑھ سکتا ہے آسانی سے۔ اب یہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ انسان چڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم، یعنی کہ دیکھیے کتنے اونٹوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، کبھی ہم نے یہ غور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو اونٹ کو ہی دیکھ لو۔ تو پھر جب اونٹ پر تم چڑھ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بلند جو بچھے ہوئے تخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی چڑھا دے گا جنتیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ تخت خود بھی نیچے آ جائیں گے بندوں کے لیے، اور بندے چڑھ جائیں گے اس پر۔ تو یہ جو ہے یہاں پر اللہ کی قدرت بتائی گئی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پانی کو زمین پر بہایا گیا تو وہ ہلنے لگی، تو اس پر پہاڑوں کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ جم جائے، اور اس میں منافع بھی رکھ دیے۔ دیکھیں کبھی ہم نے غور کیا کہ پہاڑ جو ہے اصل میں کیلوں کے کام دیتے ہیں، جیسے کیل ٹھوک کر کسی تختے کو مضبوط کیا جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کی جو اوپر جتنا اوپر ہوتا ہے نا، اتنا ہی زمین کے اندر اس کی جڑ ہوتی ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر جیسے میخیں ٹھوک دی گئی ہے، کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، اور جس سے زمین جو ہے وہ ہلتی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح الی الارض کیف سطحت، کہ زمین کو کس طرح بچھایا گیا۔ تو زمین بھی دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ زمین ہم زمین پر کیا کچھ نہیں کرتے، ہم اس کو کھودتے ہیں، اس پر تعمیریں کرتے ہیں،
اس کے اوپر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اس پر انسان چلتا پھرتا ہے، انسان کی بے شمار نعمتیں ڈھونڈتا ہے اس زمین پر۔ تو زمین کو کتنا اچھی طرح سے اللہ نے بچھایا ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہوا ہے۔ تو یہی حالت جنت کی مسندوں کی ہوگی۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میرے سوا کوئی اونٹ کی طرح پیدا کر سکتا ہے، یعنی اونٹ کو جیسا بنایا ہے انسان کی سہولت کے لیے۔ اور عرب کے اس دور میں اونٹ تو بہت ہی اہم جانور ہوتا تھا کہ اس کو ہر گھر میں پالا جاتا تھا۔ غریب سے غریب آدمی بھی اونٹ رکھتا تھا، کیونکہ اس کو سفر کے لیے بھی استعمال کرتا تھا، اس کو سامان اٹھانے کے لیے بھی کرتا تھا، سواری کے لیے بھی کرتا تھا۔ تو اونٹ صحراؤں میں اونٹ چل سکتا تھا اچھی طرح سے۔ جس رب نے ایسا فائدے کا جانور بنایا تو یہ تو ایک مثال ہے، تو پھر زمین اور آسمان میں کتنے فائدے اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر فذکر انما انت مذکر، پھر یہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ ہنستے ہیں، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کریں، آپ ایک تبلیغ اور نصیحت کرتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی ان کا حساب کتاب اور جزا سزا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو مانے گا وہ مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ نہیں مانے گا۔ اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ وقال تعالی افلم یسیروا فی الارض فینظروا، یہ آیت سورہ محمد آیت نمبر 10 ہے۔ اور آیات میں فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے؟ تو اس مضمون کی آیت بہت ساری ہیں قرآن میں اور حدیث میں بھی جو ہے، اس میں بھی غور و فکر کے لیے کہا گیا آسمان اور زمین اور دنیا کی چیزوں پر۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اب اس میں ہمارا نفس کا محاسبہ کیا چیز ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس میری صبح سے شام تک جو میں معاملات کرتا ہوں تو کیا کس حد تک مجھے یہ احساس کے ساتھ معاملات کرتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا رب ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ محاسبہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ علامہ تاریخ فرماتے ہیں عرب میں چلنے پھرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس آیت میں اہل مکہ کو خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے کہ استفہام انکاری کے طور پر کہ تم نے قوم عاد اور سمود کی بستیاں کیا نہیں دیکھی؟ وہ تو مکہ کے قریب ہی ہیں، ان کے مضبوط قلعوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے کیسے اکھاڑ پھینکا۔ ان سے عبرت حاصل کرو، اور خود بھی مضبوط تھے، وہ خود بھی مضبوط تھے اور ان کے مقامات بھی بہت ہی مضبوط تھے، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ بچ سکے اور نہ ہی ان کے مکانات ان کو پناہ دے سکے۔ یہاں پر جو متکبر لوگ تھے، جو مان نہیں رہے تھے، کیونکہ قریش جو تھے ان کے پاس اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی تھی، وہ ان کی عزت تھی، خانہ کعبہ کی وجہ سے سارے عرب میں ان کی عزت تھی، اس لیے وہ ان کے قافلے بڑے سکون سے چلتے تھے اور وہ تجارت سے بہت نفع بناتے تھے۔ اور چونکہ سارے عرب سے لوگ جو تھے وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، شرک جہالت کے زمانے میں بھی لوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے، انہوں نے اپنے بت بھی رکھے تھے وہاں پر اور وہ حج کے مناسک کرتے تھے اپنے جاہلانہ طریقے سے، لیکن اس سے عربوں کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، قریش کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، اہل مکہ کا، کیونکہ جس جگہ پر بہت سے لوگ ہر جگہ سے آتے ہیں وہ تجارت کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھی کہ ان کے اندر تکبر تھا کہ ہم سے بڑا کون ہے، ہم کیوں ایک انسان جو کہ یتیم تھا اور جس کا کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں، اور یہ کوئی مالدار بھی نہیں ہے، کوئی سردار بھی نہیں ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تم اس غرور میں نہ رہو، تم سے بڑی مضبوط قومیں بھی اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان کا وقت پورا ہوا، مہلت پوری ہوئی، تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ تو تم کیا چیز ہو پھر؟ بابن فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد۔
نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ تو اس باب میں انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان نیکیوں میں جلدی کرے، جب ذرا سا بھی احساس ہو دل میں کہ مجھے یہ اچھا کام کرنا ہے تو پھر اس میں اور بہت زیادہ وقت ضائع نہ کرے، اس کو کل پر نہ ڈالے۔ تو نیکیوں کی طرف آمادہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورہ بقرہ 148۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف قوموں کے مختلف قبیلوں میں کوئی ایک دوسرے کے قبیلے کو تسلیم نہیں کرتا، ہر ایک اپنے قبلے کو حق کہتا ہے۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے قبلہ مکہ کو حق ہونے کو ان مشرکین کو سمجھانا جب کہ وہ انات پر ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل کام میں لگ جاؤ، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش۔ یعنی کہ جب قبلہ چینج کیا گیا، مسلمانوں کو یہ آیات نازل ہوئی کہ تمہارا قبلہ اب مکہ مکرمہ میں ہے، تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اور اس سے پہلے مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 18 مہینے یا کچھ ایسا ٹائم بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی ہونا، قبلہ ملنا، یہ ایک امت کے لیے بہت بڑا اعجاز ہوتا ہے۔ تو یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پر دیا، یہ نہیں کہ آپ اگر مدینہ گئے، مکہ میں تو ظاہر ہے کہ قبلہ رخ ہوتے تھے، لیکن جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے جو لوکیشن ہے وہ ایسی تھی کہ مکہ کی طرف قبلہ کرتے اگر تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی، اور بیت المقدس کی طرف قبلہ ہوتا تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کیسے پڑھائی؟ بیت المقدس کی طرف۔ اور اس میں بڑی حکمتیں تھی، جو یہودی تھے ان کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا، عیسائیوں کا بھی بیت المقدس تھا، تو ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع سے وہی قبلہ رکھا گیا تاکہ ایک یونیفارم، ایک یونیٹی رہے، کہ ان کو احساس ہو کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی نبی ہیں جس کی ہمیں پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اگر شروع سے نیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہی الگ ہوتا تو وہ ایک طرح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو قبلہ رکھا تو پھر ایک طرح سے ان کے لیے، یہود اور نصارہ کے لیے یہ ایک مثبت سائن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی قبلہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصل قبلہ تو مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہی ہونا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے اعجاز کے ساتھ آیت نازل فرما کے جو سیکنڈ پارہ جو ہے اس کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ بدل دیا اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب جو ہے جو دشمن تھے اسلام کے، ان کو موقع مل گیا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی اس طرف منہ کر رہے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر رہے ہیں، اور مشرکین نے بھی بہت شور مچایا، یہود و نصارہ نے بھی بہت شور مچایا۔ تو مسلمانوں سے کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں کو تسلی دینے میں نہ وقت گزارو، کیونکہ ان کو تو اسلام کی دشمنی کرنی ہے، وہ تمہارے کسی بھی وجوہات تم دو گے، سمجھاؤ گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو آیت نازل فرما دی وہی کافی ہے۔ اب تم کو کیا کرنا ہے، تم کو اپنا دھیان نیکیوں کی طرف کرنا ہے، تم بھاگ دوڑ کرو، اپنا وقت گزارو، اپنی پوری کوشش صرف کر کے نیکیوں میں سبقت لے لو۔ یعنی صرف نیکیاں کرنے کا نہیں ہے، اس میں سبقت لینا ہے۔ سبقت میں مقابلہ ہوتا ہے، انسان دوسروں سے اچھے آگے بڑھنے چاہتا ہے، تو اسلام میں ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ کوئی اچھا کام ہے تو تم سب سے آگے جلدی سے جا کر لو، تو اس میں تم سابقون میں ہوں گے۔ جو ایمان جلدی لائے وہ سابقون تھے، اور جو خیر کے کسی کام میں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہ سابقون ہوتے ہیں، اور سابقون کا درجہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر نیکی کے کام میں غفلت کرتا ہے، اس کو سستی کرتا ہے، اس کو دور پیچھے کرتا ہے،
تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ اللہ کی توفیق کی چھن جائے اور انسان سے وہ کام ہو ہی نہ پائے۔ اس لیے ہمیں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کسی بھی نیک کام کے لیے ٹال مٹول مت کرو، سستی مت کرو، فوراً سے تم اس میں بڑھو اور دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ اچھا، نیک اعمال کی صرف سبقت کا بیان میں قال تعالی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آل عمران 133۔ تو اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف، جس کا عرض و آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں فرما رہے نیکیوں کی طرف دوڑو، اپنے اللہ کی طرف دوڑو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ہمیں اتنا وقت ملا ہوا ہوتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم بہت سا وقت دنیا کا ضائع کر دیتے ہیں، مگر ہمارا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کتنا وقت اس دنیا میں ملا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایک طرح سے ہر وقت ایک مومن جو ہے وہ اسی جد و جہد میں رہ کے میں جلدی سے کوئی بھی نیک کام کروں، میں اچھے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، تو یہ انسان کے لیے بہترین چیز ہے، ایک مومن کے لیے۔ سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف دوڑو، یہاں سے مراد اسباب مغفرت ہے، یعنی کہ مغفرت کی طرف دوڑو سے کیا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں کرو کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لے۔ ہر لمحہ ایک مومن کو یہ فکر رہتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا آخری لمحہ کب ہے، اور ہر انسان کو، مومن کو خواہش ہونی چاہیے کہ میرا اختتام ہو وہ کلمہ شہادت کے ساتھ ہو، اور میرا اختتامی سال میں ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تو ظاہر ہے یہ اسی وقت ہوگا جب انسان ہر وقت اس احساس میں ہوگا کہ مجھے نیکیوں میں بڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد اسلام ہے۔ حضرت اکرمہ کے بقول توبہ رجوع الی اللہ ہے، یعنی مختلف علماء نے سارے مغفرت، تو مغفرت سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ مغفرت سے مطلب اسلام کے طریقے کو اپنا لو، تو یہ تمہارے گناہ سے تم پاک ہوتے رہو گے، عبادات میں وقت گزارو گے تم۔ پھر اکرمہ نے کہا کہ اس احساس سے کہ میں ہر وقت توبہ کرتی رہوں، استغفار کرتی رہوں یا کرتا رہوں، تاکہ مجھ سے کوئی انسان ہونے کی حیثیت مجھ سے جتنی بھی غفلت ہو جاتی ہے، جتنے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ میں ہر لمحہ پاک صاف خود کو کرتا رہوں، تاکہ میری موت آئے تو میں پاک ہوں گناہوں سے، اور میں اللہ کی رحمت میں مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ادائے فرض ہے، یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں مغفرت کا مطلب یہ کہ فرض کی ادائیگی کے لیے جلدی جلدی کرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز کی تکبیر اولیٰ ہے، یعنی کہ نماز کو شروع کرنے میں دیر مت کرو، نماز کا وقت آئے تو فوراً سے تم نماز کی نیت باندھ لو۔ بقول دھاک جہاد ہے، حضرت دھاک رحم اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جہاد کرو۔ اب جہاد جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں بھی اور اپنے نفس سے بھی جہاد کرو، اور تمام اقوال سے مقصود اعمال صالح ہیں جو مغفرت اللہ کے کا باعث اور سبب بنتے ہیں۔ اور خلاصہ کیا ہے کہ نیک اعمال کی طرف بھاگ دوڑ کرو، کوشش کرو، اور نیک اعمال میں دیر نہ کرو۔ اچھا، اب جنت کا عرض جو ہے وہ سماوات اور ارض کے برابر کہا گیا اس میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عرض کے دو مطلب ہوتے ہیں، عرض کا مطلب ایک چوڑائی ہوتا ہے اور دوسرا قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دو مطلب کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تم یہ سوچو کہ جس جنت کی صرف چوڑائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آسمان و زمین کے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے برابر ہے، تو پھر لمبائی کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں نے کہا نہیں، عرض سے مطلب قیمت ہے، کہ اس کی قیمت اللہ، جنت اگر کسی کو مل جائے تو اس کو گویا دنیا زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی فائدے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اس کو مل گیا۔ انسان دنیا میں چھوٹے سے فائدے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، مگر آسمان اور زمین کے اندر انسان کے جو بے شمار فائدے ہیں، جنت کا حصول اس سے بھی کہیں بہتر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو اب ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے مراد آیت میں وہ چیزیں جو
خریدا ایک خریدار کے مقابلے میں بطور قیمت پیش کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان اور زمین کے بقدر قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ جنت کی عظمت، اصل تو یہ صرف جنت کی عظمت کا احساس دلانا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی برابری کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا اور زمین میں، آسمان میں جو بھی کچھ ہے، جنت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ صرف ایک انسان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں زمین اور آسمان سمجھ آتے ہیں، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ زمین اور آسمان کی تمام دولتیں بھی جنت کی قیمت سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر سبق کو روکتے ہیں، تو اگلے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔